ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. میں پھر سے اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، کڈس کلب گرامر اسکول اور ELC کو بھی اس قابل سمجھا کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا انشاءاللہ. اور آج کی یہ جو بیٹھک ہے، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ شاید اس جیسی بیٹھک آپ کو نہ ملے. اور ابھی جو 1 یا 1.5 گھنٹے کا جو سیشن جب آپ اس میں سے گزریں گے، when you undergo this session inshallah you will see a huge change in your life. دنیا میں دیکھیے ہر سبجیکٹ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ترقی ہوئی ہے الحمدللہ، اور اسی طرح پیرالل ہمارے جو محترم اساتذہ کرام اسلامیات، دینیات، قرآن پاک کے جو ماہر ہیں، انہوں نے بھی اس میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے. پچھلے دنوں دو ہفتہ پہلے ایک محترم سے میری بات ہوئی. ان کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میری اسپیشلٹی اور جو میری بھوک تھی، اس بھوک کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا. میں پوری دنیا پھرا اور مجھے جو دوائی ملی وہ ملی گوجرانوالہ میں. گوجرانوالہ میں ایک ایسے استاد موجود ہیں، غور سے میری بات سنیے. ان کا کہنا تھا کہ وہ قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں بغیر رٹے کے، کہ اب دنیا میں ایک ایسا میتھڈ بھی آ چکا ہے قرآن پاک کو حفظ کرنے کا کہ رٹا لگانے کی اب ضرورت نہیں ہے اس طرح کر کے. پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر ذاکر حافظہ اللہ نے ان کو بھی وہی دماغ دیا ہے جو ہمیں دیا ہے، ساڑھے سر درد رہندی ہے، اسی کو رکھتے رہنے ہیں. وہ کیا سکل ہے ان کے پاس کہ آیت نمبر، سورہ نمبر، کتاب نمبر، حدیث نمبر، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، ہندوؤں کی کتابیں، ان کی ورسز تک ان کو یاد ہیں. وہ کیا کھاتے ہیں؟ کیڑا ڈاول دا چمل پراش کھاندے نے. پھر انہوں نے بھی میتھڈ سکھایا کہ وہ بھی ایک پتہ نہیں کون سا میتھڈ انہوں نے مجھے بتایا، امیجز کے تھرو وہ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اور پھر جب ہم اپنے CSS کرتے ہیں، MSc BSc وغیرہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم رٹا لگاتے ہیں، تو کاش ہمیں وہ میتھڈ مل جائے تو کیا خوب ہو جائے. اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، ELC کی اسپیشلٹی رہی ہے کہ دنیا میں جو بھی بہترین چیز موجود ہے اس کی قیمت جتنی بھی ہے ہم نے اس کو لیا. اب کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن آپ کے سامنے ہے. یہ جب پاکستان میں نہیں تھی تو پھر میں کہوں گا وہ ڈاکٹر صاحب کا مجھے نام یاد نہیں ہے جو پیس ٹیلی ویژن پہ قرآن پاک پڑھانے آتے تھے، ڈاکٹر عبدالعزیز. یہ وہیں سے ساری چیز یہاں تک پہنچی ہے، سمندر کا پانی پھیلتا پھیلتا پاکستان میں آیا. اور اگر ڈاکٹر ذاکر حافظہ اللہ کی اسکول کی بات کریں تو ان کے اسکول میں کم از کم 4 زبانیں سکھائی جاتی ہیں. تو ساڑھے اسکول دے وچ صرف ایک انگریزی، اردو نو تو کوئی چھیڑتا ہی نہیں. پنجابی کی گل ہی کرو تو کہتے نکلدا ہو توں کہڑے پنڈوں آ گئے. تو انگریزی جڑی ہے بھی وہ بھی فوت شدہ انگریزی ہم سیکھتے ہیں. اور ان کے اسکولس میں 4 زبانیں اور مذاہب، جتنے مذاہب 4 کے قریب مذاہب بھی ہیں جو وہ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو. اسی کہنے کہ اینا سلیبس ماں پیو ساڑا سر پاڑ دیں تو جنہوں نے پڑھانا ہے وہ پہلے ہی سر پھڑ کے بیٹھے ہوں، ڈسپرین دی گولی کول رکھی ہوں. کہ دنیا میں یہ جو دماغ ہے سننے میں آیا ہے، میں کھول کے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم اپنے دماغ کا شاید 1% حصہ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن اپنا جو موبائل فون ہے یہ جنی اپلیکیشن ہے وہ اسی روز استعمال کرنے، لیکن یہ جو اپلیکیشن یہاں پر اللہ نے دی ہے وہ ابھی تک انسٹال ہم نے نہیں کی. ان شارٹ کہ ہم نے قرآن پاک یا دنیا کی جو بھی لیٹسٹ انوینشن ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ELC اور کڈس کلب گرامر اسکول، بلیک کاسل اور ہمالیاز کالج، جتنے بھی اس کے پروجیکٹس ہیں وہ ہم اس میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ. سنگل نیشنل کریکولم کی سر نے بات کی، اس کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. ہماری جاوید نور تامبڑا صاحب نے ہمیں پریزنٹیشن دی تھی، اس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے. وہ جتنے بھی ہمارے فرینچائزز ہیں وہاں تک وہ پہنچ جائے گی، آپ کو اس کا علم ہوگا انشاءاللہ. اور میں آپ کو خوشی کی خبر یہ بھی بتاتا چلوں کہ
اس سنگل نیشنل کریکولم میں کڈس کلب گرامر اسکول آلریڈی 80 to 90% کام کر رہا ہے الحمدللہ. اور ہمیں خوشی اس چیز کی ہے کہ ہمارے اذہان کے ساتھ بھی دنیا میں کوئی اذہان ملتے ہیں، اور ہمیں اب قطعی طور پر اتنی زیادہ سنگل نیشنل کریکولم کو اپنانے میں دقت یا محنت نہیں کرنا پڑے گی انشاءاللہ. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم وہ ساتھ استاد جو ہیں اسلام آباد سے ان کو بھی دعوت دیں گے، مدعو کریں گے، اور اسی طرح ایک بڑے سے پنڈال میں ان کو بلا کے ہم ٹریننگ کریں گے کہ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ بغیر رٹا لگائے قرآن پاک کو ہم حفظ کر سکتے ہیں. میرا منڈا بھی پچھلے دنوں میں پوچھنا ہے تو کس طرح صفحہ یاد کر لینا، تو وہ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک امیج بنا لیتا ہوں، مجھ سے جلدی وہ قرآن کی آیات یاد کر لیتا ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ خود فطرتی عمل ہے، اور گجرانوالہ میں جو صاحب موجود ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آتا، ان کا بھی فطرتی عمل ہے. پھر میں نے گلہ یہ کیا کہ اگر انہوں نے یہ اسکل سیکھ لی ہے تو وہ کیریکٹر ایجوکیشن کی طرح کیوں نہیں منظر عام پر آتے. مجھے یہ غصہ چڑھتا ہے اس طرح کے کاموں میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. وہ کہتے ہیں اپنا کام اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کا کام بولے. تو پھر میں نے جواب دیا کہ اینا بھی خاموشی نہ کرو کہ سانوں بھی پتہ نہ لگے، وہ پتہ تو چلے کہ بندہ بچہ پہ پڑھتا ہے. اتنی خاموشی سے نہ کیا جائے، اور دنیا کا جو ہیرا ہے اس کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہم تلاش کر چکے اب اس کو منظر عام پر لائیں. ٹک ٹاک بند ہو جائے، ساڑھے چولہے بند ہو جاندے. اور یہ ایک طاقتور اپلیکیشن جس نے ہماری پوری زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آنی ہیں، وہ منظر عام پر نہیں ہے. 360islam.com کے نام سے ایک اپلیکیشن بنی تھی، اس کی بہت پرچار کیا گیا اس کا، لیکن ہم کہاں پر موجود ہیں؟ ہمارے موبائل فون میں کوئی بھی قرآنک اپلیکیشن نہیں ہے. ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں ایک ایسی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے. میں پھر آپ کو بتاتا چلوں، بوریت ہے، واقعی ہوگی، لیکن کڑوی دوائی کے بعد، میٹھی دوائی کے بعد، ڈرپ لگوانے کے 4 ٹیکے ملا کے لانے تو بعد جو تبدیلی جس میں آتی ہے اس کو امیجن کیجئے. محترم استاد کریم نے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن پہلے سیکھو اور پھر سکھاؤ. اور کس طرح سیکھو؟ کما حقو ہو، جس طرح اس کو سیکھنے کا حق ہے. اللہ کی قسم انگریزی ہم اپنے پوری زندگی میں 16 سال پڑھتے ہیں، کم از کم 16 سال بی اے تک جانے کے لیے. اردو 10ویں تو بعد مک جاندی ہے، اسلامیہ 10ویں تو بعد مک جاندی ہے. کمپیوٹر ساری زندگی پڑھتے رہنے ہیں، بلکہ روز کمپیوٹر ہی پڑھتے رہنے ہیں. لیکن قرآن پاک کو صرف میرے منڈے نے سال چ قرآن پاک پڑھ لیا، اچھا جی بند. دوجی چ سنا تو میں قرآن پاک پڑھ لیا سی تو اس تو بعد پھر توفیق نہیں ہوئی. یا میرے منڈے نو 30واں سپارہ پورا آندا ہے، اچھا وہ 30واں سپارہ کہندا کی ہے وہ کسی نو نہیں پتا. تو زندگیوں میں آسانیاں تب آئیں گی، ہاں جب گانا سننا ہے لتا منگیشکر دا یا نصیب و رڈ دا، پھر اس کے سارے جو لیرکس ہوتے ہیں اس پہ جھوم جانا ہے. جب گانا سننا ہے تو اس کے لیرکس پہ جھومنا ہے. قرآن سننا ہے تو جھومیں گے تو تب نہ جب کنا چ پتہ لگے گا کہ اللہ کہندا کی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ قلوب کا جو تسکین ہے، یہ جڑی درد ہوئے اللہ دے کلام دے نال ہی ہٹنی. لیکن سانو مولوی کو دستا نہیں، نہ سانو ماں دستی نہ پیو دستی. پریشان ہر بندہ پریشان، اینج پتہ نہیں کیوں رہا کنا کا بیلا آ گیا پریشان، ہر پریشان بندہ پریشان. اس پورے عالم کا جو آج کل کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ پوری دنیا عالم کا مسئلہ سب سے زیادہ پیسہ. ہر بندے نو پیسہ. ایتھے کام نہیں ولائٹ ٹر جاؤ، اوتھے کام نہیں اگوں جرمنی نکل جاؤ، فرانس نکل جاؤ، پیہا تے بچے کار گلیاں چ کھیڑ دینے پہ. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ بولیے پیسہ. عمران خان نو کہدا وقت پیا ہے؟ پیسے دا. ادھار IMF کول جانا ادھار لینا واسطے، سود دے کے قرضے لے کے ملک چلانا ہے. پیسہ. حتیٰ کہ امریکہ جیسے ملک کو بھی قرضہ لینا پڑ گیا. حتیٰ کہ امریکہ میں بھی ویکسین پوری نہیں ہو سکی. حتیٰ کہ امریکہ میں بھی جو مستورات ہیں کام کر دیے نے بندیاں دے نال پوری نہیں پیندی. تیرا منڈا وہ بھی کام تے 16 سالاں دا ہویا، تو ہی کام کر. بڈھی بھی کام کرنا، بچے نو چھڑ دیتا سکول تے کام کرن گئی دی. مسئلہ کس کا؟ معاشرتی زندگی کا بیڑا غرق ہو گیا.
اقتصادی زندگی وہاں کا بیڑا غرق ہو چکا. پھر میں کہتا ہوں کہ یہی تو وہ ہے کتاب جس نے اس سارے کس سارے پرابلمز کا سولوشن دیا. دا سولوشن القرآن. آپ کی آئلی زندگی کا سولوشن، آپ کی اقتصادی زندگی کا، معاشی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا کیا سولوشن نہیں ہے؟ ابھی میں پاکستان کی بات کر لیتا ہوں. پاکستان میں کراچی میں سیالکوٹ میں الحمدللہ اتنے امیر لوگ موجود ہیں کہ 4-5 لوگ مل کے پورے پاکستان دا قرضہ ادا کر سکتے نے. مندے سولوشن کہاں سے لیں گے؟ وہ قرآن سے. زکوٰۃ بھی دین دینے ٹھیک ہے، لیکن جب یسألونک ماذا ینفقون پوچھا گیا اللہ کی راہ کہ نہ خرچ کریے، جواب ملا جنہ ضرورت تو زائد خرچ کرتے ہوئے گا. کی قرآن جدوں لاگو ہوئے گا امیر آپ ہی ٹر کے عمران حل کو جان گیا سارا پیسہ دے ادھار لا. انہوں تو میرا پتر نہیں کہن گے کیونکہ وہ تو کافی بڑا ہے. ادھار لا اللہ ساڈا پیسہ لے. جس نے قرآن پہ اپنا یقین رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیروں سے پیسہ لو غریبوں میں بانٹو. کسے IMF کو جان دی لوڑ نہیں پینی. اے ٹیر لگا دا بینکاں چ. اے بیرون ملک سے جو آپ کے بینکس میں جو پیسے لوگوں نے جمع کروائے ہیں، کتنے ارب ڈالر جمع کروائے ہیں انہوں نے دیتے ہیں جڑا عمران خان نال محبت کرتے ہیں یا جو بھی آپ کا پرائم منسٹر ہے اس سے محبت کرتا ہے. سولوشن موجود ہے. آپ کہتے جی بڑی اتھے ڈاکے پہنتے ہیں، چوریاں ہوں نے، ہاتھ کٹو دیکھو کوئی چوری کسی دی پینسل چکے گا. سولوشن اس دے. ساڑیاں کڑیاں بیچاریاں دے ویاہ نہیں ہوندے. 10 سے 20% ایسی مستورات دنیا میں موجود ہیں جنہوں مرد ملے گا ہی نہیں کیونکہ بندے گھٹ نے، ایکسیڈنٹ سے مر جاندے نے، جنگاں سے مر جاندے نے. اس لیے ایک بندے کے لیے 3 یا 4 جب شادیاں ہوں گی تو پھر کڑیاں پوریاں ہونیاں نہیں. دا سولوشن از دیر. تہاڈا سرپرست کرن والا، سرپرستی کرن والا تہاڈا پیو، تہاڈا بھرا، تے باہر دے ملک سرپرستی کرنے والا کوئی بھی نہیں، سارا ہی. تہاڈی جائیداد چ تہاڈا حصہ، جدوں بیوی بننا ہے تاں تہاڈا حصہ. بندہ تہاڈا کما کے تہاڈی تلی چ پیسے رکھے گا، منڈا تہاڈا کما کے تہاڈی تلی چ پیسے رکھے گا. عورتاں دی تے موج لگی دی. سولوشن از دیر. تے رونا کس چیز دا؟ ساڈا ویاہ نہیں ہوندا، ساڈا ویاہ نہیں ہوندا. ویاہ اللہ نے کرنا ہے، تہانوں کدی پریشانی لگی دی؟ ویاہ کر کے بھی تو سر پڑے لگی رہندیاں نے. ویاہ تو پہلے ہی میں چنگی سا. ویاہ ہو جانا بچے نہیں پے ہوندے. جی ایک ہو جانا تو دوجا نہیں پیا ہوندا. جی 2 ہو جانے تو ساری جڑی لڑتے رہندے نے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تسکین کہاں ہے پھر؟ سکولوں لیٹ آندا ہے، نو ٹیوشن تے چھڈ آؤ. زندگی میں سکون الہدا میں موجود. پھر میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے پوری دنیا کو ریولوشنائز کیا. فرینچ ریولوشن آئی، رشین ریولوشن آئی، بدلا کیا؟ سیاسی نظام وہی کا وہی، چہرے بدلتے ہیں، نظام تو وہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نظام بدلا، اقدار بدلے، ویژن بدلا، سوچ بدلی، طاقت بدلی. یہ پوری دنیا ایز اے گلوب چینج ہو گئی. چھوٹی سی بات کر کے آگے میں بڑھتا ہوں. وہ کون سی ایسی تربیت تھی 313 صحابہ کرام کی؟ کس یونیورسٹی کی تربیت تھی جس نے 1000 کو پچھاڑ دیا؟ دسو میں سوچ کے دسو، پڑھ کے دسو، پوچھ کے دسو. 313 کتھے تے 1000 کتھے؟ تو پھر کون سی مدد آئی تھی؟ وہ مدد اتوں آئی سی کہ اللہ قرآن فرماندہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹتے ہوئے. اللہ دے گھر نوں کنے بچایا؟ جدے اونٹ سن انہیں تے کہا کہ مینوں اونٹ دیو تے اللہ دے والے. اور کیا تھا ابابیل کی چونچوں میں؟ کون سا ایٹم بام تھا کہ ابھی تک اگر آپ جائیں سعودی عرب میں تو آپ کو وہ جو ہاتھی ہیں وہ پتھر بنے ہوئے ملیں گے، وہاں پر جانے کی اجازت نہیں. اللہ نے بچایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے،
فرشتہ آندا ہے ملیا میٹ کر دیں؟ کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے ہوئے. تواڈے کول اس طرح دا ہیلی کاپٹر یا ایئر جیٹ ہے وے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد اقصی تو معراج تے لے گیا سی؟ براق ہے جی نہیں. تواڈے کول ایک جی ٹیکنالوجی ہے وے چن نو دو ٹکڑے کر دے؟ نہیں. تو ایک طاقت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا کہ گھوڑا پیچھے ہے، گھوڑا دنس جاتا ہے زمین میں. دشمن کے ہاتھ تلوار آتی ہے، پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کون بچائے گا؟ جواب ملا اللہ. دشمن کمنا شروع کر دینا، تلوار تھلے. یہ عقیدہ تو پیدا کریں ہم. وہ عقیدہ آئے گا الہدا سے، القرآن سے. جس کی 10 لاکھ تنہا ہے آج کے دور میں، مجھے بتائیں انہوں بھی سکون ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا منوں بھی نہیں سکون. تو جی 10,000 ہے وہ کہے گا میری 10 لاکھ ہوئے. تو یہ سکون پیسوں میں نہیں ملنا، یا آپ کی بیوی بچوں میں بھی نہیں ملنا آپ کو سکون. بیوی بچوں کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو فتنہ ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا دی زینت ہے. پھر قلبی سکون، جسمانی سکون، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. وہ کیڑی کیڑی دعا اللہ نے نبی نے سکھا دیتی. تو اس لیے میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام، قرآن کو سیکھنا ہے، اس کو دوسروں تک سکھانا ہے. اور قرآن یہ نہیں کہتا کہ سائنس تے جغرافی ہسٹری نہ پڑھو، سارا کچھ پڑھنا ہے. لیکن یہ پڑھ کے جب آپ میں ایک جذبہ، ایک طاقت آنی ہے، میں کہنا پھر گلا زیادہ کرنا سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ زندگیوں میں آسانی آئے. وہ کیڑی جنگ سی انہوں نے کیما کریلے کھا کے لڑی سی؟ صحابہ کرام روٹیاں کھا کے لڑی سی، سٹنگ پی کے لڑی سی. ایک کھجور 3 صحابہ کرام کے لیے، ایک کھجور چوستا تھا، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا. ان نبیاں دا سردار ہمارے لیے نمونہ، پیٹ تے 2 پتھر بننے. نبیاں دا سردار مسجد نبوی تعمیر کرن چ آپ ہی اگے گئے تے اسی ساڈے کول پروٹھا نہیں ویلیا جاندہ. سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے ہمیں طاقت دینی. جب پیشن ہونا انسان میں، اللہ کی قسم وہ پیشن آپ کو سارا دن کھڑا رکھے گا، آپ کو درد نہیں ہوگی. جاؤ لارا نو جا کے پوچھو جدوں 401 سکور بنایا سی کی کھادا سی انہیں؟ یا سچن ٹنڈولکر جدوں کھیڑدا ہوندا وے باہروں بریانیاں منگاندا ہے، سٹنگ منگواندا ہے، وہ پانی پیندے نے بس. تے ساڈیاں بھکھاں نہیں مردیاں. تو وہ سوچ پیدا کرنی ہے آج ہم نے انشاءاللہ. میں جہانگیر بھائی کو دعوت دوں گا، پی ایچ ڈی ہیں اصول دین میں، دین کے اصول میں. اب یہ چیز انسٹال ہونے لگی ہے ہمارے اذہان میں. اس کے لیے آپ نے اب پلے سٹور پہ جا کے اس کو انسٹال کر لیجئے. یہ میں دیسی پلے سٹور کی بات کر رہا ہوں، فون والی نہیں. کہ آج اس کو انسٹال کر کے گھر لے کے جا کے دیکھے تو صحیح کیا بنتا ہے کیا نہیں. مردے دی جان نکل دی ہے، لیاؤ قرآن. مردہ پہ مردہ نہیں، دی جان نہیں بھی نکل دی. قرآن پڑھو گے تو جان نکلے گی. جدوں قرآن پڑھنا ہے تو جان نکلنی ہے، تو جان آنی بھی ہے دے نال ہی. Mr. Jahangir, I would like to welcome you here on the stage, please. And get ready and fasten your belts. Jazakallah khair indeed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك